السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو قرآن کی کلاس میں ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ، آیت نمبر 41 تک ہم لوگوں نے پڑھ لیا تھا۔ آج انشاءاللہ تعالی دو آیتوں کو، آیت نمبر 42 اور 43 کو انشاءاللہ تعالی ہم اور آپ پورے تجوید کے قواعد کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تلاوت کرتی ہوں، اس کے بعد لفظ با لفظ ہم سمجھیں گے تجوید کے قواعد کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون۔ تو 3 آیتوں کو میں نے تلاوت کیا ہے۔ وقت ملا تو تینوں کو انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے، نہیں ہو پایا تو ہم 2 ہی آیت کو کریں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے دیکھیں یہاں پر یہ جو ہے ولا، یہاں پر ہم الف مدہ کرتے ہوئے کھینچیں گے، ولا تلبسوا الحق، ولا تلبسل کوئی بھی قاعدہ نہیں ہے، جزم کا قاعدہ ہے جو کہ ہے پیچھے سے ملانا ہے۔ جزم کا قاعدہ کیا ہے؟ جزم والے حرف کو پیچھے والے حرف سے ہم ملاتے ہیں، یہی قاعدہ پڑھا ہے نا ہم لوگوں نے، کہ جس حرف کے اوپر جزم ہو اس کو پیچھے والے حرف سے ملاتے ہیں۔ پیچھے والے حرف کا کیا مطلب ہے کہ اس سے پہلے، یعنی کہ جزم والے حرف سے پہلے جو حرف ہے اس کو جزم والے حرف سے ہم کنیکٹ کر دیں گے، یعنی کہ ملا دیں گے، یہ ہے مطلب۔ تو تا کو لام سے ملایا، با کو ہم زیر کی حرکت کے ساتھ پڑھیں گے اور پڑھتے وقت ہم دھیان رکھیں گے کہ ہماری آواز مجہول نہ ہونے پائے، ہم معروف آواز نکالیں گے۔ سین کو لام سے ملا دیا، لام کے اوپر بھی جزم ہے۔ اس کے بعد ہا کو قاف سے ملایا اور قاف کو پھر پڑھیں گے کیونکہ قاف کے اوپر کیا ہے؟ شد ہے، یعنی کہ تشدید ہے، اور تشدید کا جو ہے قاعدہ کہ تشدید والے حرف کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، 2 times، ایک بار پیچھے والے حرف سے ملا کر اور ایک بار اس کی جو حرکت ہوگی اس کے ساتھ۔ تو قاف کے اوپر کون سی حرکت ہے؟ زبر کی حرکت ہے، تو جب ہا کو قاف سے ملائیں گے حق اور قاف زبر قا، حق قا۔ آگے چلیں گے، بالباطل، تو یہاں پر دیکھیں گے با لام زیر بل، یہاں پر بھی جزم کا قاعدہ آ گیا، با میں پھر ہم الف مدہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد قیلی، تو جو ہے نا یہ موٹے حرف یعنی کہ بولڈ لیٹر میں آتا ہے، بولڈ لیٹر میں، تو اس کو ہم منہ بھر کر بولیں گے، تو زیر تی، لام زیر لی، قیلی۔ تو یہاں تک جب ہم پڑھیں گے تو کس طرح پڑھیں گے؟ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق، کیا پڑھ رہے ہیں؟ حق، قا نہیں پڑھیں گے، قا نہیں، قا کو گول کر کے بولیں گے، حق، قاف زبر قا، قا 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 قا، طا زیر قی، طا زیر قی، اس طرح سے ہے نا، جو موٹے حرف ہوتے ہیں نا ان کو گول کر کے ادا کیا جاتا ہے۔ تو اگر یہاں پر ہم طا زیر تی بولیں گے نا، تی، تو کون سا تا معلوم ہوگا؟ یہ والا جو یہاں پر تا ہے نا وہ، کیونکہ باریک ہو گئی نا، اس تا کو ہم باریک نکالتے ہیں اور اسے کیا کرتے ہیں؟ یہ تو ہے، تو منہ بھر کر موٹا کر کے
गोल करके निकाला जाता है। तो यहां तक हम जब पढ़ेंगे वला तलबिसुल हक़ बिलबातिली बिलबातिली बिलबातिली, बा में हम खींच रहे हैं ना, क्यों? क्योंकि यहाँ हम अलिफ मद्दा कर रहे हैं। तो जहां पर जो कायदा है ना वहां पर हम देखेंगे और किस तरह हमारा जो साउंड है ना वो अप डाउन इस तरह होता है कायदे की वजह से, है ना। कायदा उसमें जब आ जाता है ना तब अप डाउन होता है। अप क्यों होगा, ऊपर की तरफ क्यों जाएगा? जब हम मद्दा करेंगे, है ना। और कम कब होगा? जब हम जबर जेर पेश को पढ़ेंगे, है ना। जैसे कि वला तलबिसुल हक़ बिलबातिल, है ना। वला तलबिसुल हक़, हक़ आपको यहां पर भी खींच दे, वला तलबिसुल हक़, गलत हो जाएगा ना, क्योंकि काफ के ऊपर तो जबर है, तो जबर को ही अदा करनी है। काफ के साथ अलीफ तो है नहीं जो हम लंबा करें, तो अगर कोई लंबा कर देता है तो क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। तो यहां पर जब हम पढ़ेंगे तो हर कायदे को मद्देनजर रखते हुए दिमाग में डालकर और देखते हुए, कहां पर मैंने बताया ना, अपनी तजवीद को आप इतना पुख्ता कर ले और इतनी अच्छी तरह आप रट ले और समझ ले और अपने दिमाग में इस तरह बसा लें और इस तरह माहिर हो जाए तजवीद पर कि जब आप कुरान पढ़े ना तो आप अपनी गलती खुद समझे, आप अपनी गलती खुद समझे। समझने का मतलब ये है कि जब आप कुरान पढ़ रहे हो और कुछ गलती हो जाए तो आपको खुद समझ में आ जाएगी कि अरे यहाँ पर तो ये कायदा था जो कि हमने नहीं किया, तो आप फिर से उस चीज को दोहरा कर पढ़ेंगे। तो इतने माहिर हो जाए ना, माहिर होने का ये मतलब है कि अपनी गलती खुद समझ में आ जाएगी अगर आप माहिर हो गए तो अपने आप को माहिर बनाना है, इतना इल्म हासिल करना है कि अपनी गलती खुद समझ पाए। वला तलबिसुल हक़ बिलबातिली बिलबातिली, यहाँ पर देखिए तिली को हम जल्द पढ़ रहे हैं क्योंकि त्वा के नीचे भी जेर है, लाम के नीचे जेर है। अगर कोई पढ़ दे बिलबातिली गलत हो जाएगा ना, लाम के नीचे तो सिर्फ जेर है, लाम के साथ अगर या लग के आता तब हम पढ़ते बिलबातिली, इस तरह पढ़ते। तो आवाज पर कंट्रोल बहुत और तजवीद का जानना बहुत जरूरी है। आगे हम चलेंगे वतक्तुमुल हक़ व अंतुम तअलमून, वतक्तुमुल जज्म का ही कायदा है, हक़ यहां पर भी तशदीद का कायदा है। हक़ जहां पर जज्म और तशदीद आती है ना, जज्म में तो सिर्फ आपको एक बात का ख्याल रखना है कि आपकी आवाज टकराए ना, और जो मोटे हर्फ है उसको मोटा करके निकालना है और जहां से जिस हर्फ का निकलने की जगह है वहीं से निकालना है, यानी कि मखरज को जानना है किस हर्फ का मखरज क्या है, यानी कि कौन सा हर्फ मुंह के हलक के किस हिस्से से निकाला जाता है, इसको आपको समझना है। तो इसको समझने के लिए आपको पढ़ना होगा नूरानी कायदा। तो अगर आपने नूरानी कायदा नहीं पढ़ा है तो आप मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा, वहां से आप सर्च करके इंशाअल्लाह ताला वहां से आप सीखें। तो आगे चलेंगे तुम यहाँ पर देखिए नून साकिन है ना, नून साकिन के बाद कौन सा हर्फ है? ता है। यहाँ पर इख्फा का रूल आ गया क्योंकि नून साकिन या तनवीन के बाद जो हुरूफ इख्फा के 15 हर्फ होते हैं उसमें से कोई भी एक हर्फ आ जाने से वहां पर हम इख्फा करते हैं, यानी कि नाक में अपनी आवाज को छुपाते हैं, तो उन 15 हर्फों में से एक ता भी है, इसलिए हम यहाँ पर करेंगे इख्फा। व जब हम नाक में अपनी आवाज को छुपाते हैं ना, इख्फा करते हैं ना, तो हमारी जबान ना हवा में होती है, तब आपकी आवाज नाक से आएगी। व अंतुम तअलमून तअलमून तअलमून
بعض لوگوں کا نا جب کوئی بھی حرف کو عین سے ملاتے ہیں نا تو ان کا جھٹکا ہو جاتا ہے، یعنی کہ عین نہیں نکلتا ہے بلکہ جھٹکا ہو جاتا ہے، تعلمون تعلمون اس طرح ہو جاتا ہے، تو اس طرح نہ ہو، یہاں پر پراپر عین کو نکالیں گے، تعلمون تا 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 تا، اگر نہیں نکلتا مشق کرے 10 times 20 times 50 times، تو دیکھیں آپ کا وہ چیز نا جو نہیں نکل رہی تو وہ پھر اچھے سے نکلنے لگے گا۔ تو ہم یہاں پر جب اسٹاپ کریں گے تو تعلمون، منہ میں واو مدہ ہم کر رہے، یہاں تک ہم پڑھیں گے تو دیکھیں کس طرح ہوگا۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ ایک بار پھر دیکھیں، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ تو آیت نمبر 42 ہوتا ہے مکمل۔ چلتے ہیں آیت نمبر 43 کی طرف، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، قی یا مدہ کر رہے ہیں، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، تو واو کو ہم نے جلد پڑھا، حمزہ زبر آ، قاف یا زر قی یا مدہ، میم کو صاد سے ملایا پیش کی حرکت کے ساتھ، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، صاد زبر سوا، لام کھڑا زبر لا، تا زبر تا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، آ کو کھینچا، تا کو زا سے ملایا، پھر زا کو پڑھا، پھر کاف کو ہم کھینچ رہے ہیں، تو دھیان سے اور غور سے سنیں، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، کس طرح کھینچ رہے، لام میں کھینچا، یہاں کھینچا حمزہ میں، پھر کاف میں کھینچا اور یہاں پر یا مدہ کیا۔ اب ہم ملا کر پڑھ رہے ہیں تو غور سے سنیں، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، ہو گیا یہاں تک، آگے چلیں گے، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، وار را کو پر کریں گے کیونکہ را ساکینہ ہے اور اس سے پہلے زبر ہے۔ را کا قاعدہ کیا ہے، را کے اوپر زبر زیر ہے، زبر ہے یا پیش ہے تو پر پڑھیں گے، اور را کی جو حرکت اگر زیر کی ہے تو باریک پڑھیں گے۔ یہ ہو گیا ایک، رائے ساکینہ سے پہلے زبر یا پیش ہے تو رائے ساکینہ کو پر پڑھیں گے یعنی کہ موٹا کر کے پڑھیں گے، اور رائے ساکینہ سے پہلے والے حرف کے نیچے اگر زیر ہے تو رائے ساکینہ کو باریک رکھیں گے۔ تو یہاں پر دیکھیے رائے ساکینہ سے پہلے کون سا حرف ہے، واو ہے، واو کے اوپر کون سی حرکت ہے، زبر کی ہے، تو اب یہاں پر را کو کیا کرنا ہے، موٹا کرنا ہے، وَارْکَعُوا وَارْکَعُوا وَارْکَعُوا، کاف زبر کا، عین واو پیش، عو، عین کو نکالتے ہوئے واو مدہ ہم کریں گے، عو مَعَ الرَّاکِعِینَ، مَعَ عین را زبر عر، اس را کو بھی ہم پر رکھیں گے، مَعَ الراکعین۔ اب دیکھیے رائے مشددہ ہے نا، رائے مشددہ ہے تو 2 مرتبہ را کو پڑھیں گے، صحیح ہے، پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے اور پھر را کو پڑھیں گے، تو پیچھے والے حرف سے جب ہم را کو ملائیں گے تو پیچھے والے حرف کے اوپر کیا ہے، زبر ہے، تو جب پہلی بار پڑھیں گے تب بھی را پر، اور اس کے بعد دوسری بار جب پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر کیا ہے، شد ہے، تو 2 مرتبہ پڑھنا ہے، جب دوسری مرتبہ پڑھیں گے تو کون سی حرکت ہے، کھڑا زبر کا ہے، کھڑا زبر کو پڑھیں گے تو پھر را کو ہم کیا کریں گے، پر پڑھیں گے، یعنی کہ دونوں صورت حال میں ہم را کو پر پڑھیں گے، پیچھے سے ملاتے ہوئے بھی اور اس کی حرکت کے ساتھ جب پڑھیں گے تو بھی ہم پر پڑھیں گے کیونکہ اس کے اوپر کیا ہے، کھڑا زبر ہے۔ مَعَ الرَّاکِعِینَ، کاف زیر کی، عین یا زر عی، یہاں پر یا مدہ اور نون کے اوپر وقف۔ ایک بار پورا دیکھیں،
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ ایک بار پھر دیکھیں، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ تو یہاں تک ہو گیا آیت نمبر 43۔ تو امید ہے کہ آپ کو آیت نمبر 42 اور 43 سمجھ میں آئی ہوگی۔ تو دیکھیں سورہ بقرہ 43 آیتوں تک ہم لوگوں نے کر لیا ہے مکمل۔ الحمدللہ، اللہ کا بہت بڑا شکر احسان ہے۔ اور یقیناً اگر اللہ نہیں چاہے تو کچھ نہیں ہو سکتا، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہے نا۔ اللہ ہمارا خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے نا۔ کہتے ہیں نا اللہ ہمارا خالق ہے۔ خالق کے معنی تخلیق کرنے والا، بنانے والا، اور مالک بھی ہے۔ کیا مطلب؟ مالک مطلب کہ اس کا پورا پورا اختیار ہے ہمارے اوپر۔ جب کوئی کسی چیز کا مالک ہوتا ہے تو اس پر اختیار ہے نا، چاہے وہ جو کرے، اس کو مارے، اس کو پیٹے۔ تو مالک ہونے کا یہی مطلب ہے کہ اللہ ہمارا خالق بھی ہے، یعنی کہ بنانے والا بھی ہے، اور مالک یعنی کہ اس کو ہم پر پورا پورا اختیار ہے، وہ ہم اس کی چیز ہے، وہ جو چاہے کرے۔ تو یقیناً اگر اللہ نہیں چاہے گا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ جو بھی پڑھنے پڑھانے کا عمل ہو رہا ہے یا ہم جو بھی کام کرتے ہیں وہ اللہ کی مرضی سے ہی ہوتا ہے۔ تو اللہ نے چاہا تبھی ہم یہاں تک پہنچے ہیں اور اس کو لے کر چل رہے، اور اس چیز کے پیچھے خالص میری جو نیت ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا ہے، کہ میرا اللہ جو ہے نا مجھ سے راضی ہو جائے۔ بس اللہ کی خالص نیت کے ساتھ کوئی بھی کام کرے نا، خالص نیت کے ساتھ اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے، نہ کہ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے۔ تو جو بھی یہ جو پڑھنے پڑھانے کا عمل ہے، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اور یہ جو تعلیم ہے، یہ جو پڑھنے پڑھانے کا عمل ہے، یہ جو سلسلہ ہے، یہ پوری دنیا میں اس کو اللہ تعالی پھیلا دے اور ہر لوگ اس علم کو حاصل کرے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور مزید 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 علم سے نوازے اور سب کو اچھا رکھے، نمازوں کی پابندی کرے اور قرآن کی پابندی کرے۔ دیکھیں آپ کوئی بھی عمل کریں گے نا، یہ جو پڑھنے پڑھانے کا جو عمل ہے نا، یہ ایک اچھا عمل ہے۔ قرآن کو پڑھا رہی ہوں، صحیح ہے، اچھا عمل ہے، لیکن اگر آپ فرائض کو چھوڑ کر کوئی بھی عمل کر رہی ہیں، کوئی بھی اچھا عمل کر رہی ہیں، تو یقین جانے وہ عمل آپ کا قبول نہیں ہوگا، کیونکہ آپ فرائض کو چھوڑ کر بیٹھی ہیں۔ آپ کوئی بھی عمل کر لے، کچھ بھی پڑھ لے، اور اگر آپ نماز نہیں پڑھ رہی ہیں، آپ روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، تو دھیان رکھے اور اس بات کو نہ جان لے کہ کوئی بھی عمل آپ کا اللہ کی دربار میں مقبول نہیں ہوگا۔ تو فرائض کو چھوڑ کر کوئی بھی کام نہ کرے، ہے نا۔ نماز ہم پر فرض کر دی گئی ہے، نماز کو پابندی کے ساتھ اور اول وقت میں پڑھیں، جہاں کہیں بھی رہیں نماز نہ چھوڑیں، اور قرآن کو پڑھیں، قرآن کی تلاوت کرے، گھر میں ہر کو بولے، دعوت دے کے قرآن پڑھے۔ جس وقت بھی ٹائم ملتا ہے اس وقت آپ قرآن کو نکال کر تلاوت کریں۔ بعض گھروں میں قرآن سالوں سال رکھا رہتا ہے، اس کی نہ تلاوت ہوتی ہے، نہ اسے کھول کر دیکھا جاتا ہے، ایک اونچائی پر رکھ دیا گیا ہے اور وہ سالوں سال وہیں پڑا رہتا ہے۔ اور جب شب برات آتی ہے تو ہم قرآن کو نکال کر پڑھتے ہیں اور کمپٹیشن کرتے ہیں کہ ہم نے اتنا پڑھ لیا۔ یہ مقبول نہیں ہے۔ تو اللہ کی رضا کے لیے آپ ڈیلی قرآن پڑھیں، بلا ناغہ۔ بس جن ایام میں ہمیں قرآن
اور نماز پڑھنے کے لیے منع کیا گیا ہے اس وقت چھوڑ کر باقی ہر دن آپ کو قرآن ڈیلی پڑھنا ہے، چاہے آپ ایک صفحہ ہی کیوں نہ پڑھے، چاہے آپ آدھا صفحہ ہی کیوں نہ پڑھے، لیکن معمول میں لائیں کہ ہر روز پڑھیں، ہر روز پڑھیں۔ ہم گھر کا کام ڈیلی کرتے ہیں نا، تو ہم قرآن اور نماز ڈیلی کیوں نہیں کرتے؟ یہ تو ہمیں یہاں بھی کام آنے والی ہے اور آخرت میں بھی کام آنے والی ہے نا۔ تو نماز کی پابندی کرے، قرآن کی پابندی کرے، گھر میں دعوت دے دے کہ گھر کا ماحول اس طرح بنائے نا کہ بچوں کو نا کہ سکھانے کی ضرورت نہیں، بچے خود بخود دیکھ کر سیکھیں گے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے گھر کا ماحول بھی اچھا کرنے والا بنائے، اور ہم جو بھی چیزیں سیکھے اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔ ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔